ماریہ سلطان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ ماریہ صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ ابھی چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے اہم خطاب کیا گیا ہے، تینوں مسلح افسران کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اور ہندوستان کو تو جواب دیا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ یکجہتی بڑی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو بڑا امپورٹنٹ پیغام دیا ہے آج انہوں نے کہا ہے کہ آپ فتنہ خوارج کو چوز کریں یا پاکستان کو۔ دیکھیں، پاکستان بڑی واضح طریقے سے یہ بات کہہ چکا ہے ہندوستان کو بھی افغانستان کو بھی کہ اگر پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی اگر وہ کارروائی کریں گے یا غیر روایتی عناصر استعمال کریں گے تو پاکستان یہ حق پر جانب ہے کہ پاکستان اس کا روایتی طور پہ بھی اور غیر روایتی طور پہ بھی جواب دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آج اہم پیش رفت ہوئی ہے، جو ہیڈ کوارٹرز بنے ہیں سی ڈی ایف کے، اس سے ظاہر ہے جو دونوں بلکہ تینوں جو افواج ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے باقی عناصر ہیں فوجی قوت کے، ان سب کے درمیان ہم آہنگی بہتر ہوئے گی اور آپریشنل جو سٹرکچر ہے آپ کا وہ بہتر ہوگا، جس سے آپ بر وقت فیصلے بھی کر سکیں گے اور آپ کی جو بیٹل فیلڈ ویزیبلٹی ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ ہندوستان یہ تمام کرنے کی تمام جو ہے ایک طرح سے انٹیگریشن حاصل کرنے کے لیے پچھلے 10 سالوں سے تھیٹر کمانڈ بنا رہا ہے۔ پاکستان نے جو آج حاصل کیا اس سے ظاہر ہے عسکری محاذ کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑی برتری حاصل ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو شامل گفتگو کرتے ہوئے یقینی طور پر یہ جو بنیادی طور پر ساری صورتحال ہے اس میں جو میکینزم ہے وہ بڑا کلیئر ہوگا اور بڑا سوئفٹلی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہوگا۔ ابھی آپ ترکیہ کی مثال دے رہی تھی، جاپان کی مثال دے رہی تھی، تو بتائیے گا ذرا کہ کتنا ریپڈ ہو جاتا ہے اور کتنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے یہ آفس باقی جو پرانا میکینزم تھا اس سے؟ یہ ظاہر ہے اس کے جو ابھی ٹی او آرز ہیں وہ وی اسٹل نیڈ ٹو ویٹ اینڈ سی کہ وہ کن ٹی او آرز کے تحت اس آفس نے کام کرنا ہے۔ بٹ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اسٹریٹجک کمانڈ ہے، اس میں تینوں ٹرائی سروسز ہیں اور اس کے علاوہ وہ انٹرنلی اٹانومس ہیں، لیکن جو ملٹری گورنمنٹ ہوگی وہ ون وائس اور ون سنرجی کے ساتھ اپنے ڈاکٹرنز جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی اور سویلین گورنمنٹ کو آن بورڈ لے گی، کیونکہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو وار ہے، وار ریولوشنائز ہو گئی ہے۔ اب جو آپ کی وار کی ریولوشنائزیشن ہوئی ہے تو آپ اپنے ملٹری افیئرس کو بھی ریولوشنائز کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں آر ایم اے ڈاکٹرنس، ان کو ہم کہتے ہیں ریولوشنائزیشن آف ملٹری افیئرس۔ تو بیسیکلی یہ ہم جو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اٹ از ون آف دی مینیفیسٹیشنز آف ریولوشنائزیشن آف ملٹری افیئرس، جس کے اندر ہائبرڈ وارفیئر، اے سیمیٹرک وارفیئر اور جو ہمارے ملٹی ڈومین وارفیئر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے تحت جو ہم نے انٹیگریشن کا کانسیپٹ ابھی انٹروڈیوس کیا ہے اور سیٹلائٹس کے ساتھ انٹیگریٹڈ تھے ہمارے وارفیئر کے میکینزمس۔ تو وی نیڈ ٹو سی کہ ابھی اور ڈرونز بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے اٹس اے ریالٹی ایز ویل۔ تو یہ ایک یونیفیکیشن آف کمانڈ جو تھی، اٹ واز اے سارٹ آف اے ریولوشنائزیشن آف ملٹری افیئرز دیٹ وی ہیو ڈن۔ تھوڑا سا لیٹ ہی کیا ہے لیکن کر لیا، اٹس اے گڈ تھنگ اینڈ آئی ایم شیور اٹس گوئنگ ٹو ہیو پازیٹیو امپیکٹ فار دا ہول کنٹری انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ماریہ سلطان صاحبہ، یہی سوال آپ کے پاس لے کر آنا چاہوں گی، جس طرح کہ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ بتا رہی تھیں کہ اس عہدے کے بعد کیا کیا چینجز متوقع ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہ چیف آف ڈیفنس کا جو ایک نیا عہدہ ہے اس کے بعد کیا کیا چینجز متوقع ہیں اور کیا کیا چیزیں پازیٹیولی آ سکتی ہیں آگے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جو تبدیل ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلے آپ کو کسی بھی روایتی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آپ کی تمام فورسز علیحدہ علیحدہ اس کا جواب دیتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر لوپ میں ڈسٹنس بھی آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جنگ کے اندر پاکستان نے کچھ وقت بھی لیا ہر چیز کے لیے جواب دینے کے لیے، لیکن جو جنگ کی مختلف اوقات میں جو مدت تھی وہ تقریباً کہیں 1 گھنٹہ کہیں 1.5 گھنٹہ، اور اسی طرح جو ہے آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ کا ٹائم ہے وہ کم۔ تو ایسی صورتحال میں انٹیگریشن آف کمانڈ اسٹرکچرز، انٹیگریشن آف آپریشنز جو ہے آپ کی ایک آپریشنل نیسیسٹی بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس بیٹل فیلڈ انٹیلیجنس یعنی کہ آپ کے پاس جو چیزیں زمین کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو آپ اپنی ڈیسیجن میکنگ کے اندر انٹیگریٹ نہیں کر سکتے اور پھر رد عمل بھی اس طرح ترتیب نہیں دے سکتے۔ تو ایک انٹائر آپ کو اسپیکٹرم کی ویزیبلٹی چاہیے، اس ویزیبلٹی کے ساتھ ساتھ تمام فورسز کے جو ہیڈ ہے ان کا ایک جگہ پہ موجود ہونا بھی بہت اہم ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہر ایک فورس کے جو چیف ہے وہ ان کا اپنا ہوگا، یعنی ایئر فورس کا چیف اپنا ہے، نیوی کا اپنا، آرمی کے اپنا، لیکن جو کمبائنڈ ڈیسیجن میکنگ ہے آپ کو جو چاہیے انٹیگریٹڈ رسپانس کے لیے وہ آپ آفس آف سی ڈی ایف کے تھرو کر سکیں گے۔ تو ایک لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی جمپ ہے انٹیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے مد مقابل ہندوستان جو ہے پچھلے 10 سال سے جو ہے انٹیگریشن کی بات کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ جوائنٹنس آف آپریشن پہ تھا اور وہ تھیٹر کمانڈز بنا رہے تھے لیکن ابھی تک انٹیگریٹ نہیں کر سکے۔ تو آپ نے اس قانون، اس آئین اور اس آفس کی کریشن کی وجہ سے اس میں آپ نے ایک امپیکٹ کی ہے۔
اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، تو ظاہر ہے آپ کا جو نیوکلیر رسپانس ہے اس کے لیے بھی آپ کو آپریشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈر چاہیے جو آپ کی فورسز کو اور آپ کی جو نیوکلیر رسپانس اسٹرکچرز ہیں ان کو بھی انٹیگریٹ کر سکے. تو اس سے جب آپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت جو ہے ایک طرح سے ایک اسٹریٹجک ایج آتا ہے، نہ صرف رسپانس میں، ڈیسیجن میکنگ میں، لیکن آپریشنل کمانڈ لیول کے اوپر آپ ایک بہتر رسپانس کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے دنیا سے بات چیت کرنی ہے کہ آپ کا عسکری رد عمل کیا ہوگا وہ بھی آپ واضح طور پہ کر سکیں گے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑی آپ نے کامیابی حاصل کی ہے آپریشنل انٹیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے، عسکری نقطۂ نظر سے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے دشمن ہیں ان کے اوپر جو 10 سالوں میں نہیں کر سکے ہندوستان اور جو افغانستان ہے اس کے لیے بھی ایک بہت واضح میسج ہے، کیونکہ اس میں آپ کی تمام جو ملٹری اور نان ملٹری ایلیمنٹس ہیں وار فیئر کے وہ آپ کی ڈیسیجن میکرز کے پاس ان ریئل ٹائم پہنچ جائیں گے. یقینی طور پر. اچھا، اس میں ڈاکٹر مریم صاحبہ بنیادی طور پر جس طرح سے افغانستان کے بارے میں بات کی گئی کہ وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ آئے دس سائڈ اور دیٹ سائڈ، اور اسی طرح انڈیا کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی خود فریبی یا بدگمانی کا جو ہے وہ شکار نہ رہے، تو آج یہ جو ٹون ہے یہ بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر سیٹ ہو گئی ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ہم اپنے آپریشنز کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرتے ہیں، بی اٹ انٹیلیجنس یا پھر مارکہ حق بنیان و مرصوص ہو، اور اگر آپ کے آئندہ بھی کچھ پلانز ہیں تو وی آر ریڈی، اور اب تو مزید بہتر طریقے سے، مربوط طریقے سے. اہم پیغام ہے اور یہ پیغام بیسیکلی آپ سب اگر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے ہیں اجے دوول صاحب، ان کو اگر آپ سنیں تو وہ باہر ٹائم اینڈ اگین بہت بلیٹنٹلی پاکستان کو تھریٹن کرتے ہیں، اور وہ اکثر جو ہے ایتھنک نیشنلزم کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور BLA کو بھی سپورٹ کرنے کی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. دے آر کینڈیڈ اباؤٹ اٹ. تو اس ساری کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کو پتہ ہو کہ پاکستان جو ہے اٹ ہیز بین فار اٹ، اور اس کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ دی ہے. لیکن اگر ابھی طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اپنے مسلس فلیکس کر رہی ہے لیجیٹیمیسی کے لیے اور ایڈ کے لیے اور جو ہے فار اکنامک ریزنز، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ کوزی اپ کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ، تو اٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں انڈیا کی جو لائن ہے اور جو ہندو سپریمسسٹ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اگر وہ الائنڈ ہوگی تو یہ اٹ از سم تھنگ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل فار پاکستان. اٹ از ناٹ جسٹ اے فارن پالیسی موو دیٹ دا طالبان گورنمنٹ از ٹیکنگ، بلکہ اس کے ریپرکشنز پاکستان کے لیے بہت ایویڈنٹ ہے کہ TTP کو کلیئر سپورٹ ہے TTA کی طرف سے، اینڈ دے آر بیکمنگ پراکسیز فار انڈیا. اور جو تمام لنکس ہیں ہمارے جو ابھی ٹیرر انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، آپ ان کو کلیئرلی لنک کر سکتے ہیں ٹو TTP اینڈ TTA اینڈ دین انڈیا. سو بیسیکلی آپ دیکھ لیجیے کہ انڈیا کے ساتھ ایک ہی کنٹری انکنڈیشنل سپورٹ میں تھی جب مارکہ حق اور بنیان المرصوص آپریشنز تھے، تو وہ دیٹ واز اسرائیل، اینڈ اس کے بعد جو کوزی اپ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ دیٹ از افغانستان. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سارٹ آف ٹرائی اینگل جو پاکستان کو ڈیل کرنا ہے اور 3 کنٹریز کا یہ نیکسس ہے جو پاکستان کو ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بہت کلیئر اور غیر مبہم الفاظ استعمال کر کے ان کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ جو ہے پراکسی بنیں گے اور اپنے زمین کو استعمال ہونے دیں گے انڈین ڈیزائنس کے لیے، تو پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو میک لائٹ آف اٹ، اور اس کا ایک بفٹنگ رسپانس دیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک طالبان گورنمنٹ کو ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ وٹ دے آر ڈوئنگ ٹو پاکستان، یہ اس کے کوئی مومنٹری یا ٹیمپرری افیکٹس نہیں ہے، اس کے لانگ ٹرم افیکٹس ہیں. ان کی گورنمنٹ ویسے ہی اسٹیبلائز نہیں ہے، انٹرنلی بھی وہ فشرز کا شکار ہے. تو دے نیڈ ٹو بی ویری کاگنیزنٹ کہ پاکستان کے ساتھ وہ ہائیڈڈ انداز میں، چاہے وہ ابھی بہت زیادہ امریکن اسلحے کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، انڈیا کی بیکنگ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، بٹ ان دا لانگ ٹرم اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم.